السلام علیکم دوستوں آج ہم اسے 5 جلیل القدر صحابہ کے بارے میں جانیں گے جن کا ذکر شاید آپ نے بہت ہی کم سنا ہو۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ زید بن حارثہ۔ حضور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ کئی ہاتھوں سے بکتے ہوئے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تیج حکیم بن حزام نے خرید لیا اور اپنی پھپھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو نزد کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے ہیں۔ اس دوران آپ کے والد کو بھی آپ کی خبر پہنچ گئی۔ آپ کے والد حارث اور چچا کعبہ آپ کو لینے مکہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مانگی رقم کی پیشکش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہ لوں گا۔ زید نے اپنے والدین کے بجائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد خفا ہوئے اور کہا کہ تم آزادی کی زندگی کی غلامی پر ترجیح دیتے ہو۔ زید نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی ہے کہ ان کے لیے میں باپ تو کیا پوری کائنات چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اعلان فرما دیا کہ لوگوں سن لو، میں زید کو آج سے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اس کے بعد زید بن حارث کے بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ یہ دیکھ کر زید کے چچا اور باپ حارث بہت خوش ہوئے اور بخوشی واپس چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا برتاؤ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی کیسا ہوتا ہوگا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ دوستوں دوسرے نمبر پر ہیں عبداللہ بن مسعود۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ آپ سے پہلے صرف 5 افراد نے اسلام قبول کیا، اس لیے آپ سابقون اللہ والوں میں شامل ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر سمیت ہر بڑے غزوہ میں شرکت کی۔ ایام جاہلیت میں زمانے طفولیت عموماً بھیڑ بکریوں کے چرانے میں بسر ہوتا تھا، یہاں تک کہ شرفائے و امراء کے بچے بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔ گویا یہ ایک درسگاہ تھی جہاں سادگی، جفاکشی، وفا شعاری اور راستہ بازی کا عملی سبق دیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو اپنے علم و فضل کے لحاظ سے تمام دنیا اسلام کی امام تسلیم کیے گئے ہیں۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونس و ہمدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرف سے گزرے جہاں یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، صاحبزادے تمہارے پاس کچھ دودھ ہو تو پیاس بجھاؤ۔ بولے، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ دوسروں کی امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے بچے نہ دیے ہوں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ جی ہاں، اور ایک بکری پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی یہاں تک کہ وہ دودھ سے لبریز ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو علیحدہ لے جا کر 2 ہاتھوں سے اس قدر دودھ نکالا کہ تینوں آدمیوں نے یک کے بعد دیگرے خوب سیر ہو کر نوش فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن سے فرمایا، خشک ہو جا، اور وہ پھر اپنی اصلی حالت میں غوط کر آیا۔ اس کرشمہ قدرت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بے حد اثر کیا۔ حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے اس مؤثر کلام کی تعلیم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے سر پر دست مبارک پھیر کر فرمایا، تم تعلیم یافتہ بچے ہو۔ غرض اس روز سے وہ معلم دین مبین کے حلقہ تلمس میں داخل ہوئے اور بالواسطہ خود محبت، وحی و الہام سے 70 سورتوں کی تعلیم حاصل کی جن میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہمیشہ خدمت میں بابرکت میں حاضر رہنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خادم خاص بنا لیا۔
دوستوں تیسرے نمبر پر ہیں جعفر ابن ابی طالب۔ آپ علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں شمار تھے۔ مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی تو آپ مہاجرین کے قائد تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریر ادب کا شاہپارہ اسلام کا خلاصہ تصور کی جاتی ہے۔ جنگ موتا میں اسلامی لشکر کی سپہ سالار تھے۔ اس جنگ میں شہادت پائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طیار تیز اڑنے والا جنت کی طرف کا لقب مرحمت فرمایا۔ دوستوں چوتھے نمبر پر ہیں ابو ذر غفاری۔ کیونکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت سے ہی رائے حق کے متلاشی تھے، اس لیے حق کی پکار سنتے ہی لبیک کہا اور اس وقت دعوت کا حق کا جواب دیا۔ جب 4 آدمیوں کی سوا ساری دنیا کی زبانیں اس اعلان حق سے خاموش تھیں، اس اعتبار سے اسلام لانے والوں میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اسلام پیش کیجئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام کی عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے فرمایا، ابو ذر ابھی تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، میرے ظہور کے بعد واپس آنا۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، ابھی لوگوں کے سامنے پکار اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر مسجد میں آیا۔ یہاں قریش کا مجموعہ تھا۔ میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ قریشیوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے للکار کے اس بے دین کو لینا۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بے دم کر دیا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ مجھ کو بچانے کے لیے میرے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایک غفاری کی جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت کا گزرگاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہٹ گئے، لیکن اسلام کا وہ نشہ نہ تھا جس کا خمار قریش کے غیظ و غضب کی ترشی سے اتر جاتا۔ دوستو 5ویں نمبر پر ہے ابو دردہ۔ حکیم الامت ابو الدردہ مشہور انصار صحابی ہیں۔ تارک الدنیا اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کی حکیم کا لقب عطا ہوا۔ غزوہ احد حالات ایمان میں پیش آیا، اس میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شجاعت و بصارت کو دیکھ کر فرمایا، نیم ان فارس اوامیر، یعنی اوامیر کس قدر اچھے سوار ہیں۔ احد کے علاوہ دیگر غزوات اور مشاہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو دردہ کے اسلامی بھائیوں تجویز فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی کہ یہاں ہر وقت آپ کی یاد تازہ رہتی تھی۔ نیز ملک بملک علم اسلام کی اشاعت وارثان نبوت کا فرض تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی سنا تھا کہ فتنے کی آندھی میں ایمان کا چراغ شام میں محفوظ رہے گا۔ اس بنا پر شام کے دارالحکومت دمشق کی سکونت اختیار کی۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔